آج ماشاءاللہ سے ادارہ جاء الحق کے اسٹوڈنٹ محمد زین بھائی تقریر ماشاءاللہ سے کریں گے۔ ادارہ جاء الحق میں ماشاءاللہ سے تقاریر کا بھی جو مقابلہ ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اسی سلسلے میں جو پہلی تقریر ہے وہ محمد زین بھائی کی، کہ وہ آئیں اور ماشاءاللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات وقات تقریباً 1450 سالوں سے امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر گٹھ جوڑ ہے کہ میرے آقا کریم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آقا کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ملعون اور کذاب ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا مسلمانوں میں آپس میں باہمی اتفاق پھیلا تو مسلمانوں نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ جب کفار نے یہ بات دیکھی تو یہود و نصارہ نے کہا کہ بھائی مسلمان تو ترقی کرتے جا رہے ہیں، کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں کہ ان میں پھوٹ ڈلوا دیں، ان میں انتشار پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے پالتوؤں کو، اپنے چیلوں کو مسلمانوں میں بھیجا کہ جاؤ بھائی مسلمانوں میں جا کر تم لوگ پھوٹ ڈلواؤ۔ جب وہ چیلے باری باری آئے اور الحمدللہ کسی نہ کسی عاشق رسول کے ہاتھ سے جہنم حاصل ہوتے گئے۔ کوئی آیا تو کسی کو غازی الدین شہید نے جہنم حاصل کر دیا، کوئی آیا تو کسی نے غازی ممتاز حسین نے کسی کو جہنم حاصل کر دیا۔ لیکن جب 1400 ہجری کے بعد مسلمانوں کے باہمی انتشارات کے بعد جو بر صغیر میں انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ جھوٹا، وہ ملعون، وہ سزائے موت سے تو بچ گیا لیکن اللہ کے قہر سے نہ بچ سکا۔ حضرت وقات جو یہود و نصارہ نے اپنی سازش کی تھی، تو آج دیکھتے ہیں کہ میری ملت کے نوجوان ہاتھوں میں بڑے بڑے ٹچ موبائل دیکھتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے فلاں شخص نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کر دی۔ تو میری ملت کے نوجوان اس پر کیا آگے سے رد عمل کرتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی کا کام ہے۔ ارے بھائی نہیں، یہ مولوی کا کام نہیں ہے۔ کیا میرے آقا صرف مولوی کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے؟ کیا تو نے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں فرمایا وہ نہیں سنا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ کیا غازی الدین شہید مولوی تھے؟ کیا غازی ممتاز حسین قادری مولوی تھے؟ نعرے میں جس نے گستاخ رسول کو زخمی کیا کیا وہ مولوی تھا؟ ارے بھائی نہیں، یہ گستاخ رسول سے بدلہ لینا، گستاخ رسول کو بتانا، یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ختم نبوت پر پہرا دینے کا کام کس بندے کا ہے۔ ختم نبوت پر پہرا دینے کا کام ہر اس باپ کا ہے کہ جس کو عزت میرے آقا کے صدقے سے ملی ہے۔ یہ وہی باپ تھا کہ میرے آقا کی ولادت سے پہلے جب یہ بوڑھا ہو جاتا تھا تو اس کی سکی اولاد اس کے گلے میں پھانسی کے پھندے ڈال کر اس کو جا کر بازار میں بیچ آتی تھی۔ میرے آقا کی ناموس کا پہرا ہر اس ماں کو دینا چاہیے کہ جس کو عزت میرے حضور کے صدقے ملی ہے، کہ یہ وہی ماں تھی کہ جب یہ بوڑھی ہو جاتی تھی، اس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کی سگی اولاد اسے اپنا غلام بنا لیتی تھی۔ عرب کے اس ماحول میں کس نے کہا تھا کہ لوگوں سنو، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ میرے آقا کے ناموس پر پہرا ہر اس بہن بیٹی کو دینا چاہیے کہ جس کو عزت میرے حضور کے صدقے سے ملی ہے، کہ یہ وہی بہن بیٹی ہے کہ جب یہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی
تو اس گھر میں صف ماتم بچھ جاتا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس ماحول میں میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج جب اسی آقا کی ناموس کی بات آتی ہے، اسی آقا کی عزت کی بات آتی ہے، تو وہی ماں بہن بیٹی اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی کہ ادھر گولیاں چل رہی ہیں، تیری جان جا سکتی ہے۔ ارے تو سوچ، یہ وہی بھائی ہے، وہی باپ ہے، وہی بیٹا ہے کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے جو تجھے جا کر بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو تجھے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ ارے تجھے عزت میرے آقا کے صدقے سے ملی ہے، اب جب عزت کی بات آئی ہے اس آقا کی، تو اپنے بھائی بیٹے باپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتی۔ آج اگر آقا کی ناموس کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، آگے بہت طاقتور ہیں۔ ارے بھائی، کیا سیدنا صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ ابھی نئی نئی خلافت سنبھالی ہے، ابھی تعالیٰ حضور کا وصال ہوا ہے، صحابہ کرام غمگین ہیں؟ کیا سیدنا صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ ابھی مسلمان اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ جنگ لڑ سکے؟ لیکن میرے آقا کے وصال کے بعد جو سب سے پہلے مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، وہ سیدنا صدیق اکبر نے مسئلہ ختم نبوت پر کی تھی۔ آج ہمیں میری ملت کے نوجوان موبائل پر دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کام تو مولویوں کا ہے۔ ارے بھائی ذرا جنگ یمامہ کا منظر بھی دیکھ، 80 سال کا صحابہ میرے آقا کے ناموس پر اپنی جانیں نشاور کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں بہت جگہ صحابہ بھی تھے۔ کیا سیدنا صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ یار اگر یہی سارے شہید ہو گئے تو قرآن آگے کیسے پھیلے گا؟ لیکن نہیں، یقیناً سیدنا صدیق اکبر کا یہی عقیدہ ہوگا کہ زمانے بھر کی یہ ساری عزت انہی کے دم سے ملی ہوئی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ کیا سیدنا فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا اسلام کے ابتدائی دور میں جب انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، جب مسلمان اور یہودی میرے آقا کی بارگاہ میں گئے نا فیصلہ کروانے کے لیے، تو میرے آقا نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ مسلمان سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عمر، میں نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، میرے دل کو ان کے فیصلے سے تسلی نہیں ہوئی، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹھ جا، تو صحیح جگہ آیا ہے، دیکھ میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر اندر گئے اور اپنی تلوار سے اس کا سر اتار دیا اور کہا کہ بھائی لاکھ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، میرے آقا کی عزت نہیں تو کچھ نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس قوم میں اس کے نبی کی حرمت نہ کی جائے، جس قوم میں اس کے نبی کی ختم نبوت پر یا اس کے نبی کی شان پر کوئی گستاخی کی جائے تو چاہیے کہ وہ قوم مر جائے۔ اور آج میری ملت کے نوجوان کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو مولویوں کا کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کبھی فلسطین میں، کبھی برما میں، کبھی کشمیر میں غیر مسلموں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ جب علامہ اقبال سے پوچھنا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حیدر فخر نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور جب اقبال سے اس کا حل پوچھا نا کہ اقبال ایسا کیا کریں کہ مسلمانوں کا وہ جاہ و جلال، مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبہ، مسلمانوں کو بھی عزت مسلمانوں کو واپس مل جائے، تو اقبال نے اس بات پر بات ختم کر دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، تاجدار ختم نبوت